نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم۔ جب انسان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو ہم عموماً کیا کرتے ہیں کہ جب کہا جائے کہ استغفار کرو تو اگر کوئی آدمی استغفار کرتا ہے تو وہ پہلے سے مقدار زیادہ کر دیتا ہے۔ اب جب استغفار کرنے کا کہا گیا ہے کہ استغفار کثرت سے کرو، اب لوگ استغفر اللہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہاں تک اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم کلمات زبان سے ادا کر رہے ہیں، ان کلمات کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کثرت استغفار کہا جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی ایک تسبیح پڑھتا ہے تو وہ 2 سے یا 3 تسبیح پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن نہیں، ہمارے استغفار کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ ہم زبان سے جو استغفار کے کلمات ادا کر رہے ہیں، ہمارے ان کلمات کا اثر ہمارے وجود پر بھی ہونا چاہیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں، جن کو حقیقتاً ضرورت بھی ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں، جب وہ کسی سے مانگتے ہیں وہ اپنی زبان سے بھی لوگوں سے مانگتے ہیں، اور ان کی ظاہری طور پر شکل و صورت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کلمات زبان سے ادا کر رہا ہے، یہ جو ہم سے زبان سے کچھ مانگ رہا ہے، تو ان کے وجود سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم سے لینا چاہتا ہے اور حقیقتاً اس کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے استغفار کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ جو کلمات ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، ان کلمات کا اثر ہمارے وجود پر بھی ہونا چاہیے۔ میں مثال دوں گا کہ ایک آدمی کسی کے پاس کام کرتا ہے تو اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، تو وہ جب اپنے مالک سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگتا ہے تو جس طرح وہ زبان سے ان کلمات کو ادا کرتا ہے، تو اسی طرح اس کے وجود سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ اپنی غلطی پر شرمندگی محسوس کر رہا ہے اور یہ اپنی اس غلطی کی معافی چاہتا ہے۔ اور ہم جو ہیں، ہم انسان ہیں، ہم اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، اگر ہم سے بھی معافی ہو جائے، غلطی ہو جائے، اگر ہم سے بھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ سے جب معافی مانگیں تو جو کلمات معافی کے ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، تو ان کلمات کا اثر ہمارے وجود پر بھی ہونا چاہیے۔ ہم ایک دن توبہ کرتے ہیں تو دوسرے دن ہم وہی توبہ توڑ کر اسی گناہ کو دوبارہ پھر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم عموماً دعا مانگتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ہم یہ جو کلمات زبان سے ادا کرتے ہیں، ان کلمات کا اثر ہمارے وجود پر نہیں ہوتا، ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو کیا مانگ رہے ہیں۔ توبہ جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔
لفظی ہوتی ہے اور ایک توبہ عملی ہوتی ہے۔ ایک توبہ کا تعلق زبان کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک توبہ کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے استغفار کہا جاتا ہے کہ کثرت استغفار کرو، اب یہ نہیں ہے کہ کثرت استغفار سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم استغفار کی تسبیحیں زیادہ پڑھنی شروع کر دیں۔ میں اس بات سے انکار نہیں کرتا، استغفار کثرت سے پڑھنا چاہیے، لیکن جو ہم استغفار کر رہے ہیں ہمارے اس استغفار کا اثر ہمارے وجود پر بھی ہونا چاہیے۔ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم جب زبان سے الفاظ سے اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اب ہم نے استغفار کر دیا تو یہ ہے ہمارے الفاظ کی توبہ، ہماری لفظی توبہ ہے۔ اب عملی توبہ کیا ہے کہ جس گناہ سے ہم نے اللہ سے زبان سے توبہ مانگی ہے، اب ہم اپنی اسی توبہ کو اعمال کے مطابق بھی ثابت قدم رہ کر اس کو ثابت کریں۔ مثال دوں گا کہ اگر ایک آدمی اس توبہ سے پہلے نمازوں میں سستی کرتا ہے، نماز باقاعدگی کے ساتھ نہیں پڑھتا، جب اس نے استغفار کرنے کے بعد، لفظی توبہ کرنے کے بعد، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عمل سے بھی اس توبہ کو ثابت کرے۔ پہلے بے نمازی تھا، نمازوں میں سستی کرتا تھا، تو اب وہ آئندہ ان نمازوں میں سستی نہ کرے، باقاعدگی کے ساتھ نمازیں ادا کرتا رہے۔ ایک آدمی سود خوری کا کام کرتا ہے، سود کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، جب کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو سود پر دیتا ہے، تو جب اس نے لفظی توبہ کر لی تو اب عملی توبہ کا تقاضا یہ ہے کہ اب وہ آئندہ سود والا کاروبار نہ کرے، بلکہ حلال رزق کمائے اور حلال کاروبار کرے۔ ایک آدمی زنا میں مبتلا تھا، تو اب جب اس نے استغفار کر لیا ہے تو اب اس آدمی کو چاہیے کہ اپنی عملی توبہ سے بھی اس توبہ کو ثابت کرے کہ اب وہ استغفار کرنے کے بعد اب وہ دوبارہ اس زنا والے گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ جب ہم جو الفاظ کی توبہ کرتے ہیں، الفاظ کی توبہ کرنے کے بعد جب ہم اس توبہ کو عمل سے ثابت کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت بھی ہمارے اوپر متوجہ ہوتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو اس انسان نے اس توبہ سے پہلے جو گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ اس کے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے، جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم اپنی ان نافرمانیوں سے باز نہیں آتے، تو پھر اللہ ہمارے اوپر آزمائشوں کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ پھر ہم ان آزمائشوں سے تو ڈرتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارے اوپر جو آزمائشیں آئی ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے آج کل ایک وائرس پھیلا ہوا ہے، کورونا وائرس کے نام پہ مشہور ہے، ہم اس وائرس سے ڈر رہے ہیں، لیکن ہم اس بات سے نہیں ڈر رہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں اور اللہ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں تو یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی بہتر ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔